اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اور رب زدنی علما آج ہم تجوید کی کلاس نمبر 14 پڑھیں گے۔ آج کی کلاس میں ہم لام، نون اور را کے حروف کے مخارج پڑھیں گے کہ یہ حروف کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو جب یہ زبان کی نوک جو ہے اوپر والے 2 دانتوں کے جڑ سے یہ کھردری جگہ جو ہوتی ہے وہاں جب لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں، اور زبان کی نوک جب ہم یہ حروف ادا کریں تو زبان کی نوک چوڑی ہو جاتی ہے۔ تو میرے ساتھ پڑھیں لام، نون، را۔ اب یہ یاد رکھیں کہ را ادا کرتے وقت زبان کو وائبریشن دیں گے تو را ادا ہوگا، لیکن نون اور لام کے کیس میں اس طرح نہیں ہے، صرف را، ٹھیک ہے۔ لام، نون، را۔ اب یہاں پر را موٹا پڑھیں گے لیکن ہونٹ گول نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے کچھ مثالوں سے پڑھتے ہیں۔ اور را، ری، رو، رو، رن، رن، رن۔ صرف را اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ نون اور لام سمپل ہے، آپ سب کو سمجھ آتی ہوگی، لیکن را میں کچھ رولز ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے را کو، لیکن زیر ہو قرآن مجید میں تو موٹا نہیں پڑھنا۔ تو کچھ مثالیں پڑھتے ہیں، جیسے اکبر، اکبر، میں نے اس کو اکبر نہیں پڑھا، میں نے اس کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ ساکن ہے۔ اکبر، صراط، میرے ساتھ پڑھیں صراط، رحلہ، یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو باریک پڑھیں گے، رحلہ، نصر اللہ، نصر اللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ان مخارج کی۔ اب اس کے بعد ہم تجوید کا آج ایک قاعدہ پڑھیں گے، اور وہ ہے نون ساکن یا تنوین کا قاعدہ۔ تنوین یعنی 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش۔ نون ساکن اور تنوین کا یہ قاعدہ بہت مزے کا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قسم کے قاعدے ہیں: اظہار نمبر 1، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، اور نمبر 4 اخفاء۔ آج کی کلاس میں ہم صرف اور صرف اظہار کا قاعدہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ اظہار کا مطلب کیا ہے۔ تو اظہار ظاہر کی جمع ہے، اور اظہار کا مطلب ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی نون ساکن ہو یا تنوین ہو کسی حرف پر قرآن میں، اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو یہ ہم یہاں پہ اظہار کا قاعدہ لاگو کریں گے، یعنی نون کو غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے، نون کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب نون کے اوپر یہ دوبارہ سنیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم اظہار کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب نون ساکن سے مراد آپ سب جانتے ہیں کہ جب نون کے اوپر جزم ہو تو یہ نون ساکن ہے، اور تنوین سے مراد 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش ہیں کسی بھی حرف پر۔ اور حروف حلقی آپ سب جانتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں، حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا۔ تو کچھ مثالیں پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پر حمزہ کی مثال ہے من اخیہ، نون ساکن کے بعد الف ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں پر بھی الف اور حمزہ آئے تو دونوں کو ہم حمزہ ہی پڑھیں گے تجوید میں۔ تو من اخیہ، یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف حلقی کا حرف ہے تو ہم اس کو اظہار کریں گے، من اخیہ۔ ہم من اخیہ نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے من اخیہ۔ پھر اس کے بعد ہا کی اگزامپل میں نون ساکن دیکھیں نیچے، من ہاد، من ہاد۔ پھر عین، انعمت، نون ساکن کے بعد عین آیا ہے تو ہم اس کا اظہار کریں گے۔ پھر اس کے بعد ح، من حرم، غین ہے من غیرکم، خا ہے لمن خشیہ، لمن خشیہ۔ پھر اس کے بعد دوسرے گروپ میں دیکھیں، یہاں پر دوسرے کالم میں نون تنوین ہے نون کے نیچے، اور اس کے بعد حمزہ تو عین آنیہ۔ پھر قوم ہاد، ہم اس کو قوم ہاد نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے قوم ہاد۔ پھر محمد عبدہ۔ پھر اس کے بعد ہا کی اگزامپل ہے نار حامیہ، یہاں پر لکھنے میں تھوڑی غلطی ہوئی ہے، معذرت چاہتی ہوں، یہ ہے نار حامیہ، میم یہاں پر ہے، میم زیر۔ پھر اس کے بعد ہے رب غفور۔ پھر اس کے بعد شیء خلقہ۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، آپ سب میرے ساتھ پڑھیں یہ حروف، من اخیہ،
من حاد انعمت من حرم من غیرکم لمن خشیہ، پھر اس کے بعد تنوین کی عین آنیہ قوم ہاد محمدا عبدہ نار حامیہ رب غفور شیء خلقہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر کسی بات میں کنفیوژن ہو تو ضرور مجھ سے پوچھیں۔ قرآن کو خود بھی تجوید کے ساتھ سیکھنا لازم ہے اور دوسروں کو بھی سکھائیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔